السلام علیکم عزیز دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک دوست کو دکانداری کے کاروبار کا شوق چڑھا اور محلے کی نکڑ پر کریانہ سٹور بنا ڈالا۔ اس سے پوچھا گیا کہ جناب، آپ دکانداری کے ہنر سے ناواقف ہیں، اشیاء کی خرید و فروخت اور گاہکوں کو ڈیل کرنے کی سدھ بودھ نہیں رکھتے، تو بھلا یہ کام کیسے کر پاؤ گے؟ وہ پرجوش انداز سے کہنے لگا، گو کہ میں اس ہنر سے زیادہ واقفیت تو نہیں رکھتا، مگر خوب محنت کروں گا اور ایمانداری سے کاروبار کروں گا۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ کامیابی حاصل کر لوں گا۔ نوجوان نے واقعی جوش و جذبے سے کام کا آغاز کر دیا۔ وہ صبح سویرے سب سے پہلے دکان کھولتا اور رات کو سب کے بعد بند کرتا۔ سارا دن دکان میں دل لگی سے کام کرتا رہتا، ایمانداری سے چیزیں فروخت کرتا، چیز کی کوالٹی کے بارے گاہک کو سچ سچ آگاہ کر دیتا، گاہکوں کے سے اچھے انداز سے پیش آتا۔ وہ محنت اور ایمانداری کے بل بوتے دکانداری کا ہنر سیکھتا گیا اور کامیابی کی طرف بڑھتا گیا۔ آج اس کا شمار محلے کے بڑے دکانداروں میں کیا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں خوب ترقی اور کامیابی حاصل کرے۔ اس کے حصول کے لیے انسان متفکر رہتا ہے اور تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ ترقی کے تین زینے ہوتے ہیں۔ ترقی و کامیابی کا پہلا زینہ محنت ہے۔ محنت کے بغیر آپ کامیابی کی طرف قدم بڑھا ہی نہیں سکتے۔ کامیابی کے حصول میں محنت کا حصہ 30% ہے۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اگر صبح، دوپہر اور شام تین اوقات میں محنت کر سکتے ہیں، آپ اگر صبح سویرے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے آخر میں کام سے فارغ ہوتے ہیں، تو یوں سمجھیں کہ آپ نے تقریباً ایک تہائی کامیابی حاصل کر لی۔ کامیابی کا دوسرا زینہ ایمانداری ہے۔ کاروبار میں ایمانداری سے مراد ہے کہ یہ چار خصوصیات انسان میں موجود ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، انسان وعدے کا پابند ہو، وعدہ کرے تو اسے ہر حال میں پورا کرے۔ نمبر دو، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہو۔ جھوٹ اور فریب سے ہر شخص نفرت کرتا ہے۔ جھوٹا شخص کبھی ترقی حاصل نہیں کر سکتا اور یہ ایک بری اخلاقی بیماری بھی ہے۔ نمبر تین، انسان اپنی زبان پر قائم رہتا ہو۔ وہ ایک دفعہ بات کر دے تو یوں سمجھیے کہ گویا پتھر پر لکیر ہو گئی، اسے اپنے الفاظ کی لج رکھنی آتی ہو۔ نمبر چار، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا۔ ہمیشہ اپنی غلطی، کوتاہی اور خامی کا آگے بڑھ کر اعتراف کرے اور ڈھیٹ پن کا مظاہرہ نہ کرے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی تو اس کے خمیر میں ہے۔ غلطی کرنا کوئی اتنی بری چیز نہیں جتنی کہ غلطی کر کے اس سے نہ ماننا ہے۔ غلطی کو تسلیم کریں اور معذرت کرنا سیکھیں۔ ایمانداری کی بیان کردہ یہ خصوصیات انسان کو قابل بھروسہ، قابل اعتبار، سچا اور کھرا انسان بناتی ہیں۔ اگر یہ خصوصیات اپنے آپ میں پیدا کر لیں تو سمجھیں کہ 50% کامیابی مزید حاصل کر لی۔ اب ذرا توجہ فرمائیں کہ 30% کامیابی آپ نے محنت سے حاصل کی اور 50% اگر ایمانداری سے حاصل کر لی تو گویا 80% کامیابی حاصل ہو گئی۔ اب باقی رہ گیا محض 20%۔ سیانے کہتے ہیں کہ 20% آپ کا ہنر ہے، آپ کا پروفیشنل ازم، آپ کی قابلیت، آپ کی سکل اور آپ کا ہنر آپ کو باقی کے 20% مہیا کر دے گا۔ اسی طرح آپ 100 کے ہندسے تک پہنچ جاؤ گے اور مکمل کامیاب انسان بن جاؤ گے، جس طرح کے نوجوان دوست دکاندار نے کاروبار کو ترقی دی۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہنر، پروفیشنلزم اور سکل کی شرح باقی سے کم ہے اور یہ 20% آتا بھی آخر میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس ہنر کی کمی ہے تو بھی محنت اور ایمانداری سے 80% کامیاب ہو سکتی ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بے ایمان اور سست ہوں لیکن صرف ہنر کے زور پر کامیاب ہو جائیں۔ ایک سست رو اور بے ایمان ہنر مند شخص کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ کو آغاز محنت سے کرنا ہوگا، ایمانداری کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہوگا اور آخر میں
خود کو ہنرمند ثابت کرنا ہوگا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم 80% کو چھوڑ کر 20% پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس ہنر سیکھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، مگر محنت سے جی چراتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت سی چالاکیاں، بے ایمانیاں اور دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ ہمارا یہی رویہ ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ پس یاد رکھیں کہ اصلی اور دیر پا کامیابی کے لیے ہنر کے ساتھ ساتھ محنت اور ایمانداری سے کام کرنا بہت ضروری ہے۔